بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال جواب کرنے لگے۔ تو پہلا سوال جو ہے وہ آپ اپنی بک میں دیکھیں گے نا، تو جیسا یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوگا، مطلب وہاں لکھا ہوگا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے، لیکن آپ نے بیٹا جب پیپر کرنا ہے نا تو آپ نے اسی طرح اس کی ہیڈنگز لکھنی ہے، پورا کویشچن نہیں لکھنا۔ اسی وجہ سے میں نے بھی یہاں پہ وہی لکھا ہے جو آپ لوگوں نے لکھنا ہے، تو آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اپنی کاپیز پہ لکھ بھی لیجئے گا۔ تو اس پہلے سوال کا جواب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین کی خاطر اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ منتقل ہونا ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتا ہے۔ تو بیٹا دو چیزیں ہیں اس میں یاد رکھنے والی کہ گئے کیوں تبلیغ دین کی خاطر، اور گئے کہاں سے کہاں، مکہ سے مدینہ کی طرف۔ تو دوسرا سوال بیٹا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کس سال ہجرت کی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سوال بیٹا جی یہ ہے کہ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ تو حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر سلایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا فرمایا تھا؟ تو کیا فرمایا کہ مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ تو بیٹا جی یہ فرمایا تھا۔ تو اگلا بیٹا جی سوال ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اب اس سبق میں ان کا کس حوالے سے ذکر آیا ہے؟ اس حوالے سے کہ ابن ہشام کے مطابق آپ نے 3 راتیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا قریش نے کتنا انعام رکھا؟ تو جواب یہ کہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام 1 خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر مقرر کیا۔ مطلب یہ کہ 1 خون بہا جو ہے وہ 100 اونٹ ہے، تو اس کو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق کو گرفتار کرے گا اس کو 100 اونٹوں کے برابر انعام دیا جائے، یعنی 100 اونٹ اس کو انعام میں دیے جائے گے۔ سراقہ بن جوشم کا تائب ہونا، تائب مطلب توبہ کرنا، اس نے کس طرح توبہ کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سے روانہ ہو رہے تھے، سراقہ نے دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، مگر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر گیا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے، جواب میں نہ آیا، پھر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کچھ اور ہی آثار ہے، چنانچہ طائب ہوا اور فرمان امن لکھوا کر روانہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، تو اس طرح سے اس نے توبہ کی اور فرمان امن لکھوا کے وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔